میں کچھ جملے بولوں گا خواجہ کوثر حیدر شاہ، اور حلال زادوں نے بتانا ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ۔ اللہ کے بدن کا نام ہے علی، اور اللہ نے ابو طالب سے کہا بس میں تیرا یہ احسان اتار سکتا ہوں، جو میرا بدن ہے اسے تو بیٹا کہا کر۔ ابو طالب سے اللہ نے کہا میری محبت کا نام محمد ہے، تو ہمیشہ اس کی سپر بنا، تو ہمیشہ اس کی ڈھال بنا۔ میں خود تو بدن رکھتا نہیں، میں نے اپنا بدن بنایا ہوا ہے، حق ہے تجھے، اسے تو بیٹا کہا کر۔ اور اے ابو طالب میں اس سے بڑا انعام تجھے نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، حالانکہ میں نے اس کی ماں کو مسجد اقصیٰ سے باہر نکال دیا تھا، اور میں نے علی کو اپنے گھر پیدا کر کے تجھے حق دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہو۔ میں نے کبھی، میں کہا میری پوری زندگی کی سیڈیاں، ویڈیو، آڈیو دیکھ لو، سن لو، میں نے کبھی سرکار کے ایمان پہ بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کل ایمان کے باپ کا ایمان ثابت کروں۔ میں نے جب بھی پڑھے ہیں سرکار عمران کے فضائل پڑھے ہیں، جو میرا ناقص مبلغ علم ہے اس کے مطابق، ورنہ حقیقت عمران کو آدم بھی نہیں جانتا۔ ذات واجب کی قسم، یہ تو جب قیامت آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہیں یہ ہے ابو طالب۔ میرے ساتھ بھی زیارتیں کی نقوی صاحب نے، اور لا تعداد مومنین کو لا تعداد مرتبہ میں نے وہی بتایا ہے۔ شہزادہ عبدالعظیم رے میں مزار امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حدیث امام ہے، فرماتے من لم یقدر علی زیارت الحسین فلیزر عبد العظیم فی الرے۔ فرمایا جو حسین کی زیارت کی طاقت نہیں رکھتا وہ رے میں عبدالعظیم کی زیارت کر لے، سمجھے میں نے حسین کی زیارت کر لی۔ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، کتنی امامتوں سے رشتے ہیں، 10ویں امام کے زمانے میں گزرے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا تیرے 10ویں امام کو کہ مولا بعض لوگ ہماری جد ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جو جواب تیرے 10ویں امام نے لکھا بتاؤں؟ عبدالعظیم جیسی حیثیت کو، شخصیت کو لکھ رہے ہیں کہ لو کنت شککت فی ایمان ابی طالب لکان مسیرک الی النار۔ اے عبدالعظیم اگر تو نے ایمان ابو طالب میں شک کیا جہنم چلے جاؤ گے۔ امام زادے سے اللہ کہہ رہا ہے، فاطمی سید سے کہہ رہا ہے، حسن کے پوتے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو جہنم چلے جاؤ گے۔ اگر ایمان ابو طالب میں بطول زیادہ شک کرے تو جہنم سے نہیں بچتا۔ ہاں تو بازاری ماؤں کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا؟ حدیث ہے تمہارے رسول کی، میری بات پہ بھروسہ نہیں نہ صحیح، جس مسلک سے تعلق ہے تمہارا کل اپنی اپنی پسند کے عالم سے پوچھ کے آنا۔ اگر وہ کہہ دیں کہ غضنفر نے غلط کہا تو میں آئندہ منبر پہ نہیں آؤں گا، منبر کی قسم۔ رسول فرماتے ہیں جو مسلم مومن مسلسل 40 دن گوشت نہ کھائے اسے جبرن گوشت کھلاؤ، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہو، اور نہ کھائے تو اسے مسلمانوں کی بستی سے باہر نکال دو، وہ مسلمان نہیں۔ جو ہمیں کہتا ہے کہ 40 دن گوشت نہ کھاؤ تو مسلمان نہیں رہو گے، خود رسول کا عمل نہیں ہوگا اس پر، خود نہیں کھاتا رہا ہوگا۔ اب سر اٹھا، 22 سال تیرے رسول نے ابو طالب کے گھر کھانا کھایا ہے، اور قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کافر کا ذبیحہ حرام، جو 40 دن گوشت نہ کھائے مسلمان نہیں۔ میں تو تجھے وہاں لا کے ماروں گا۔ غضنفر میدان بھی مرضی کا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بھاگ کے دکھا۔ اب دو میں سے ایک کر، یا تو نعوذ باللہ رسول پر حرام کھانے کا فتویٰ دے، ورنہ جو سینکڑوں مرتبہ ابو طالب کے گھر سے رسول نے گوشت کھایا وہ رسول کی نگاہ میں کتنا طاہر ہوگا۔
میں بتاتا ہوں قرآن لاؤ، منبر پہ لاؤ، آیتیں میرے مشورے سے نہیں اتری۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو طیب کھایا کرو۔ نا 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 نا، ابھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ کیا کھایا کرو؟ کلوا من طیبات، طیب رزق کھایا کرو۔ یہ عیسیٰ تک کے لیے پابندی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے اس کے لیے کتنا طیب کھانے کی پابندی ہوگی۔ یہ جو سنتے ہو کہ تیرا رسول پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، فاقے کرتا تھا، غربت سے نہیں کرتا تھا، جب طیب ملے گا تو کھائے گا۔ تو رسول کے لیے کتنا طیب؟ یہ تو موسیٰ کی بات کر رہے ہیں بابا جی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ اسے نبی نہ مانے تو نبی نہیں بنتا۔ یہ جو مہینہ 15 دن 20 دن فاقے کرتا ہے، غربت سے نہیں کرتا۔ جب اطیب الطیبات ملے گا تب کھائے گا۔ چیلنج ہے تاریخ عالم کو کہ ابو طالب کے گھر میں محمد کا ایک دن کا فاقہ دکھا۔ رسول نے جو ابو طالب کے گھر 22 سال ایک دن فاقہ نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے ما زاغ البصر کی نظر میں ابو طالب کے گھر کا رزق جنت سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ ابو طالب رزق بانٹنے والے علی کا بھی باپ ہے۔ ذات واجب کی قسم نہیں سمجھا جا سکتا کہ ابو طالب کی حقیقت کیا ہے۔ نبی صاحب میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں، آیتیں نہیں، آیتوں کے کارواں، قافلوں کے قافلے ابو طالب کے پیچھے ہاتھ جوڑے سر جھکائے چلتے ہیں۔ جب تیرا رسول دنیا میں آیا، جناب فاطمہ بنت اسد تیز قدموں سے سرکار ابو طالب کی خدمت میں آئی، مبارک ہو، آمنہ کی جھولی میں تیرا بھتیجا نازل ہوا، اور کوئی ایسا محیر العقول ہے ابھی آیا ہے، دروازہ بند ہے، ایک نورانی جوان دروازے پہ کھڑا ہے، اس نے سرکار عبد المطلب کو بھی اندر نہیں جانے دیا، حالانکہ عبد المطلب اس سے لڑ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کی زیارت کرنی ہے۔ وہ جوان کہہ رہا ہے جب تک فرشتے زیارت نہ کر لیں اندر نہیں جا سکتے۔ ایسا محیر العقول بچہ کہ آتے ہی جس کی زیارت فرشتے کریں۔ یا علی میں تیرے حواداروں کے سامنے کہنے لگا ہوں، فضیلت تیرے بابا کی ہے، دیکھوں گا کون سا کلیجہ چر سے پھٹے گا، کون عرش سے ٹکرائے گا۔ ابو طالب نے کہا فاطمہ تعجب کیوں کر رہی ہے؟ اصبری لی سبتن انا آتیک بمثلہ الا النبوۃ، 30 سال صبر کر، میں تجھے محمد جیسا بیٹا عطا کروں گا۔ انا آتی کے، میں عطا کروں گا تجھے، بے مثل ہی، محمد کی مثل، الا النبوۃ، بس نبوت کا فرق ہوگا۔ میں نے ایک دن جب پہلی بار میں نے یہ فکرہ پڑھا، لڑک پن کے دور میں ابھی مسیں نہیں بھیگی تھی، ہاں یہ بال نہیں نکلے تھے داڑھی مونچھ کے، اس دور کی بات ہے، اور اللہ جانے کئی دن تک میں آپے میں خواجہ کوثر نہیں رہا، منبر کی قسم، بس ایک نشہ تھا جو مجھ پہ طاری رہا۔ پہلے ذہن میں رکھ لو، علی وہ مطاع مطلق ہے، ایک ہوتا ہے مطیع اطاعت کرنے والا، ایک ہوتا ہے مطاع جس کی اطاعت کی جائے۔ علی وہ مطاع مطلق ہے، تقدیر کو حکم دے سکتا ہے، تقدیر شیء کوئی نہیں، قضاء کو حکم دے سکتا ہے۔ منڈی والوں قضاء کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، علی مشیت کو حکم دے، مشیت پہ اطاعت واجب ہے، مشیت پہ واجب ہے۔ میں نے اسی علی کو کہتے سنا، شیب ابی طالب کی جب پہلی رات آئی اور ابو طالب نے علی سے کہا نم علی فراش محمد، محمد کے بستر پہ تم نے سونا ہے تاکہ اس کے حصے کی موت تجھے آئے۔ علی نے سر جھکا کے کہا انک تعلم انی لم ازل لک طاعا، بابا کیا تو جانتا نہیں میں نے ہمیشہ تیری اطاعت کی ہے۔ کسی کا شعر ہے، میرا نہیں، کسی کا ہے، جس کا بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تم بھی پڑھو ایک دفعہ سارے۔ جس کا یہ شعر ہے ان سارے درودوں کا ثواب اسے پہنچے۔
وہ حضرت ابو طالب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، تجھے زمانے نے بس ایک خطا سے چھوڑا ہے، کہ تیری ایک ہی خطا ہے اور کوئی نہیں، تجھے زمانے نے بس ایک خطا سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ اگر ابو طالب علی کا بابا نہ ہوتا، ہیروں کے مجسمے بناتے لوگ اس کے، یہاں یہ در حقیقت سارے سنگ علی کے حوالے سے ہیں۔ اب دیکھو، جس کو علی کہے، جس کی اطاعت ہر ذی روح ذی نفس پہ واجب ہو، وہ علی کہہ رہا ہے لم ازل لک طاعیا، میں نے ہمیشہ تیری اطاعت کی ہے۔ اللہ نے، اس میں کوئی شک نہیں، علی جو کہتا ہے جلی کہتا ہے میں نے کہا، علی جو کرتا ہے جلی کہتا ہے میں نے کیا، لیکن اللہ نے علی کے افعال کو اپنا فعل بعد میں کہا ہے، ابو طالب کے افعال کو اپنا فعل پہلے کہا ہے۔ کیسے؟ قرآن لاؤ، قرآن لے آؤ، ہوگا یہیں کہ قریبی ہوگا، ممبر پہ لے آؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ، کچھ تو کرو۔ سورہ مزمل، کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے مقاصد کے ترجمان سے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اے محمد مشرق کا رب بھی میں ہوں، مغرب کا بھی میں ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، جب بھی بنانا مجھ اللہ کو وکیل بنانا، فاتخذہ وکیلا، اللہ کہتا ہے مجھے وکیل بنا۔ ہم دو ٹکے کے لوگ ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، جس کے لیے قرآن اترا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو اللہ نے تیرے رسول کو پابند کیا ہے کہ مجھے وکیل بنا، اور یہ تو تیرے اچھوں کو بھی ماننا پڑا ہے کہ رسول کے نکاح کا وکیل ابو طالب تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے سوا کسی کو وکیل نہ کر، اور ابو طالب وکیل ہے رسول کے نکاح کا، یا رسول پہ فتویٰ دو کہ اس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، ورنہ ماننا پڑے گا نگاہ محمد میں ابو طالب کو وکیل کرنا اللہ کو وکیل کرنا ہے۔ میں جملے بولوں گا، بولنے والے کا نام نہیں لوں گا، آپ خود جملے ایسے لاکھوں ہیں، میں دو چار بول رہا ہوں تاکہ آپ پہچان سکو۔ آسمانوں کا سائبان میں نے تانا، زمینوں کا فرش میں نے بچھایا، درخت میں نے اگائے، دریا میں نے چلائے، درختوں پر پھل میں نے لگائے، میرے فضائل آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے پوچھو، میرے فضائل جبریل سے لے کر سلسائل تک فرشتوں سے پوچھو۔ وہ علی جو اپنے فضائل بتا رہا ہے، وہ منبر کوفہ سے کہہ رہا ہے اِنَّ ابی طالب اعظم من ان اقولا، میرے باپ کے فضائل اس سے بلند ہیں کہ میں تمہیں سناؤں۔ اِنَّ ابی طالب اعظم من ان اقولا، وہ میرے قول سے بلند ہے۔ ہم مشکوک نسب والو، جو علی کے قول سے بلند ہو وہ تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا تصور دیتا ہوں تاکہ ہر حلال زادہ اپنے دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس کرے۔ اب ایسا ہے نا کوئی صاحب، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کیونکہ نبی بڑے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء حجتیں ہوتی ہیں نا بھئی، ہم ریت، انبیاء حجت۔ اب آدم سے عیسیٰ تک نبی بیٹھے ہوں، میرا رسول آ جائے، بیٹھے رہیں گے؟ نہیں؟ پکی بات؟ شیراز صاحب کہہ رہے کھڑے ہو جائیں گے، ہونا پڑے گا ورنہ نبوت چھن جائے گی۔ یعنی اب حجتوں کی صف میں، حجتوں کی صف میں تیرا رسول وہ ہے جس کے آگے 1.25 لاکھ نبوتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ جا کے تو دکھا، میں تجھے چودھری مان لوں گا۔ یہی رسول بیٹھا ہوتا ہے، 2 سال کی ایک بچی آتی ہے، محمد کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہوتا ہے کھڑا کس کے سامنے؟ بار بار تم بتاؤ، یہ تھک گئے ہیں، بطول کے سامنے۔ تو اب
تعظیم اور عظمتوں کا آخری نقطہ بطول ٹھہری نا، جائے گا کہاں؟ یہی بطول بیٹھی ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا، بطول کو کھڑا ہونا پڑے گا نا۔ یعنی اب نبیوں کی تعظیم ہے، محمد کی تعظیم، بطول کی تعظیم ضم ہو گئی علی کی ذات میں۔ علی بیٹھا ہے، ابو طالب آ گیا ہے، جس کے سامنے کبریائی کا بدن کھڑا ہو جائے۔ شیراز صاحب ہمیشہ بڑے باپ پہ ناز ہوتے ہیں، گمنام باپ کا نام ہی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یعنی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرا ابا جوتیاں کاٹتا تھا۔ اتنی بہت ہی بات ہے، تم ہنس پڑے ہو۔ ہمیں میرا ابا اتنا بڑا سردار تھا، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا نواب تھا۔ اور میں بھی اگر اللہ نہ کرے میرے ابا ان پڑھ ہوتے، میں نام ہی نہ لیتا، کیونکہ میرے والد مجھ سے بھی بڑے عالم تھے۔ میں ناز سے کہتا ہوں میں امیر العلماء کا بیٹا ہوں۔ ہمیشہ پردہ غیب سے آواز آتی ہے، الا ایتھم ملائکتی من مثلی قد خلقت علیا، فرشتوں مجھ جیسا اللہ کون ہو سکتا ہے، میں علی کا خالق ہوں۔ اللہ ناز کرتا ہے علی پر، نہیں جانتے ہو یہی علی 82 جنگیں دور محمد میں، 72 صفین کی، ایک نہروان، ایک جمل، 150 سے زیادہ جنگوں میں علی دل کی رکابوں میں کھڑا ہو کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا، اما تعلم انا ابن ابی طالب، تجھے پتا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی جیسے اعجاز گر کو کچھ تو دکھائی دیتا تھا ابو طالب میں، جو دشمن سے کہتا ہے تجھے پتا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور آگے کسی کافر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کہے تھا کیا ابو طالب میں۔ کل جس ابو طالب کا انکار کافر نہیں کر سکے، آج کا ملا کرنے لگا ہے۔ کہ پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔